حضرت شقیق بلخی وہ کن کے شاگرد تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کے، اور ان کے شاگرد تھے حضرت حاتم الاصم۔ امام غزالی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت شقیق البلخی حضرت حاتم الاصم رضی اللہ تعالی عنہما رحمہم اللہ تعالی، وہ ان سے پوچھتے ہیں اے حاتم، تو نے 30 سال میری صحبت میں گزار دیے، میرے ادب میں گزار دیے، میری قربت میں گزار دیے، میری صحبت میں گزار، تو نے 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ اب سوال دیکھیے، اے حاتم تو نے 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے 8 چیزیں آپ کی صحبت سے سیکھی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز جو میں نے آپ کی صحبت سے سیکھی، یہاں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، صحبت شیخ جس بھی شکل میں مل جائے اس جیسی نعمت کو اور کوئی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جب میں آپ کی صحبت میں تھا میں نے 8 مشاہدے کیے، اور ان مشاہدات کی روشنی میں 8 سبق سیکھے۔ And I drew 8 different lessons out of your company. And I learned those lessons from your company. وہ کیا تھے؟ فرماتے ہیں پہلا مشاہدہ اور پہلا سبق یہ تھا، انی نظرت الی الخلق، میرے محبوب، میرے آقا، میرے شیخ، جب میں نے خدا کی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا لِكُلِّ مِّنْهُمْ مَحْبُوبًا وَمَعْشُوقًا، اللہ کی مخلوق میں مجھے 2 ہی رشتے نظر آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یا تو مجھے کوئی محب نظر آیا یا مجھے کسی محب کا محبوب نظر آیا، یا کوئی معشوق نظر آیا یا کسی معشوق کا عاشق نظر آیا۔ اے میرے شیخ پھر میں نے غور کیا اور مجھے سمجھ آئی کہ یحبہ و یعشق، وہ جو محب ہے وہ ساری زندگی اپنے محبوب سے محبت کرتا رہا۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی، وہ دنیا کا عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا رہا۔ وَبَعْدُ ذَلِكَ الْمَحْبُوب يُصَاحِبُهُ إِلَى مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَعْدُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ۔ کہتے ہیں پھر میں نے حقیقت ایک بڑی تلخ دیکھی، اور وہ تلخ حقیقت یہ تھی کہ جب وہ محب تو محبوب سے ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ محبت کرتا رہا، مگر جب وہ محب بیمار ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ محبوب ایسے تھے جو اپنے محب کے صرف عیادت کرنے کے لیے اس کے بستر مرگ تک گئے اور ہو کر آ گئے۔ یہ ریسیپروکل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا۔ ان کا محب بیمار ہوا، محبوب کو پتا چلا، کچھ محبوب دنیا میں ایسے دیکھے جو ہاسپٹل میں یا اس کے گھر اس کی عیادت کو گئے، اس کا حال پوچھ کر آ گئے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ محبوب ایسے تھے کہ جب محب اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے جنازے کو قبر تک لے گئے اور اس کی قبر کے کنارے سے آ گئے۔ پھر کچھ محبوب ایسے تھے جو اپنے محب کو صرف دفنا کر آ گئے۔ اب وہ فرماتے ہیں ثم یترکہ فریدا وحیدا ولا یدخل معہ فی قبرہ منہم احد۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے مولا، میرے شیخ، وہ ہر محبوب ایسا تھا یا تو اس کی بیمار پرسی تک گیا یا اس کو قبر میں دفنانے تک گیا، مگر ہر محبوب اپنے محب کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ گئے۔
اب وہ جو محب ساری زندگی اس محبوب کا لڑ پکڑ کے رکھتا تھا، اس کے آؤ بکا کرتا تھا، اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، اس کے لیے ترلے کرتا تھا، منتیں کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، جب وقت آیا وہ محبوب تنہا اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر آ گیا۔ اب دیکھا کہ نہ وہ اس کا آسرا بنا، نہ اس کی وحشت میں اس کا سہارا بنا، نہ اس کی فرقت میں اس کی قربت بنی، نہ اس کی تنہائی کو ختم کرنے کے قابل رہا۔ پھر فرماتے ہیں میرے شیخ، میں نے اس معاملے میں بڑا غور و خوض کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر میں سمجھ گیا، فما قلتُ، پھر میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ بھائی اچھا محبوب تو وہ ہوتا ہے جو ما يدخل فی قبرہ ویؤانسہ فی، اچھا محبوب تو یہ ہوتا ہے جو محب کی قبر میں داخل بھی ہو جائے، اور جب محب کو محبوب کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے ساتھ ہو، جب وہ تنہا ہو تو اس کی تنہائی دور کرے، جب وحشت میں ہو تو اس کی پریشانی دور کرے، جب پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کا سہارا بنے، جب پھنس رہا ہو تو بچا رہا ہو، جب سوال جواب کا موقع آئے تو بچا بھی رہا ہو، جب فرشتوں کی گرفت میں ہو تو نکال بھی رہا ہو، چھڑا بھی رہا ہو۔ سمجھ گئے؟ مانتے ہیں کہ اصل محبوب تو میرے شیخ وہ ہوتا ہے جو قبر میں بھی تیرے کام آئے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا، فما وجدت غیر الاعمال الصالحہ، پھر میں نے دیکھا فاخذتها محبوبا لی لتکون سراجا لی فی قبری وتؤانسنی فیہ ولا تترکنی فریدا۔ فرماتے ہیں میرے شیخ، میں سمجھ گیا کہ میں نے اپنا زاویہ نظر بدل لیا، اس دن کے بعد میں نے اپنا محبوب ہی بدل لیا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کو محبوب بنایا؟ فرمایا میں نے اے شیخ، میں نے نیکی کو محبوب بنا لیا، میں نے تقوی کو محبوب بنا لیا، میں نے طہارت کو محبوب بنا لیا، میں نے زہد و ورع کو محبوب بنا لیا، میں نے عبادت کو محبوب بنا لیا، میں نے ریاضت کو محبوب بنا لیا، میں نے اللہ اللہ کرنے کو محبوب بنا لیا، میں نے قیام اللیل کو محبوب بنا لیا، میں نے تلاوت قرآن کو محبوب بنا لیا، میں نے تذکرہ سیرت مصطفیٰ کو محبوب بنا لیا، میں محبوب کا اسیر بن گیا، میں نے تذکرہ قرآن اور تذکرہ حدیث کو محبوب بنا لیا، اور عبادت اور طہارت کو اپنا جینا مرنا بنا لیا، اور سمجھ گیا کہ یہ وہ آسرا ہے، یہ محبوب ہے، میں تنہا بھی ہوں گا میرے لیے اجالا ہو جائے گا، میں اکیلا بھی ہوں گا میرا چراغ ہوگا، میں پھنس بھی جاؤں گا مجھے بچا لے گا، میں گرفت میں آ جاؤں گا مجھے چھڑا لے گا۔ اس کے بعد سے میں نے دنیا کے محبوب چھوڑ دیے، اللہ والے محبوب بنا دیے۔